خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ مل کر پہلے تو خدا کا شکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نئے سال میں پھر سے ہم داخل ہو گئے ہیں۔ اس کا شکر کرنا چاہیے زندگی تندرستی کے لیے، اس کی برکتوں کے لیے، اس موقع کے لیے، زندگی کے لیے شکر کرنا چاہیے۔ لیکن میں اپنے ان بھائی بہنوں کو بھی خدا کے حضور پیش کرتا ہوں جو موت کے سائے کی وادی میں سے گزر رہے ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، آنسو تھمتے نہیں، جو جگہ خالی ہو گئی وہ بھرتی نہیں۔ ان کے لیے میری دعا ہے کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے انہیں چھوئے، اپنا اطمینان انہیں بخشے، یہ میری دعا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو خیالات نئے ہو جاتے ہیں، نئے نئے ارادے ہوتے ہیں، نئے خواب ہوتے ہیں، نئی امیدیں ہوتی ہیں، جی چاہتا ہے کہ سب کچھ نیا ہو جائے۔ بہت سی پرانی باتیں جس کی وجہ سے زندگی میں دکھ ہے، پریشانی ہے، وہ آفتیں دور ہو جائیں، اور اس سال ان میں سے کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے دکھ پہنچتا وہ نظر ہی نہ آئے، غائب ہو جائے، غائب کر دی جائے، دور ہو جائے۔ یہ سب کی تمنا ہوتی ہے، یہ تمنا ہے، خواب ہے، اچھا خواب ہے، اچھے خیال ہیں، اچھے ارادے ہیں۔ لیکن کسی سے پوچھا تھا کیا حال ہے بھائی، تو جواب دیا انہوں نے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہوا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ایسے خیالات بھی ہیں، اس میں مایوسی اور نا امیدی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی باتیں پڑھ کر سناؤں گا، یہ بھروسہ کرتے ہوئے خدا کے پاک روح پر
کہ وہ ہماری آنکھیں کھولے گا اور ہم دیکھیں گے کہ خدا کے دل میں ہمارے لیے کس قسم کے خیالات ہیں۔ اگر ہم راضی ہو جائیں تو وہ کون سی برکتیں ہیں جو بڑی خوشی سے ہمیں دینا چاہتا ہے اس سال، آج ہی سے۔ دیکھو خدا کے کلام میں یرمیہ نبی کی ایک کتاب ہے اور اس کا 29واں باب ہے، اور میں اس کی کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں 11 آیت سے، 11، 12 اور 13۔ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمارے خیالات کو بھی جانتا ہے، اچھے خیالات بھی، اچھی باتیں جو ہم سوچتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے، اور جو بری باتیں سوچتے ہیں وہ بھی چھپی نہیں اس سے۔ لیکن یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے خیالات ہیں، تمہارے خواب ہیں، تم جانتے ہو خاک میں مل جاتے ہیں، خوشی پیدا نہیں کرتے۔ اب بہت لوگ ہیں جو میرے ساتھ سہمت ہوں گے، متفق ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ سچ ہے، خواب تو ہم نے دیکھا تھا لیکن ہمارا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا، پورا نہیں ہوا، بات نہیں بنی۔ لیکن یہاں خداوند فرماتا ہے تمہارے حق میں میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں۔ ڈرو مت، میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس آیا ہوں، ڈرو مت۔ اسی لیے تو خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہوئے کوئی ڈرتا نہیں تھا، اور جو ڈرتے تھے وہ خود ان کے پاس جا کے انہیں چھوتا تھا، گلے لگاتا تھا۔ جنہیں سب نے ڈرا رکھا تھا وہ ان کے پاس جاتا تھا، ان کا ڈر دور ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ وہ کہہ رہا ہے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں تمہارے بارے میں، برائی کے نہیں ہے، میں برا کر ہی نہیں سکتا، بدی میرے اندر ہے ہی نہیں، تو میں برا کیسے کروں گا؟ سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ امیدیں تو ہماری ہوتی ہیں لیکن انجام اچھا نہیں ہوتا، آخر میں پتہ لگتا امید تو تھی مگر وہ دیکھو نا امیدی کھڑی ہوئی ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، وہ نا امیدی کی بدرو ہم پر ہنس رہی ہے۔ امید تو تھی لیکن دیکھو ملا کیا۔ اسی لیے تو خدا ان کے کلام میں ایسا لکھا ہے ایک ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ جب ہم اپنے دل کے خیالات جو اٹھتے ہیں اس کے مطابق چلیں، کوئی اور ہمیں بتا دے اس کے خیالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو اس کا انت اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہا میں نیک انجام کی امید بخشنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے میرا خیال کہ تمہاری امیدیں ایسی ہوں، ایسی امیدیں میں تمہارے اندر پیدا کر دوں کہ پھر بعد میں تم دیکھو واہ واہ، اور پھر سر جھکا کر حلیمی سے کہو یہ وہ بات ہے جو خدا نے خود کی ہے میرے لیے۔ یہ کہہ رہا خدا اس سال کے لیے تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے خیالات، جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے۔ تمہیں پتہ لگ جائے گا میرے نام کا، اور پھر یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ جب تم دعا کرو گے تو تمہیں جواب ملے گا۔ تم کہو گے میں سنوں گا، اور پھر تم سنو گے اور کہو گے فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے، فرما کہ تیری بندی سنتی ہے۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے، اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا۔ ایسا لکھا ہے، میں سنوں گا۔ آپ سننے کو تیار ہیں؟ آپ سننا چاہتے ہیں کہ اس کے خیالات کیا ہیں آپ کے لیے، اس کے ارادے کیا ہیں، اس کی امیدیں آپ سے کیسی ہیں، کیا کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے لیے؟ تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے، میں تمہاری سنوں گا۔ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ یہ ہے میرا ارادہ۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں،
خدا کے کلام میں سے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں سناؤں گا جس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ خدا کے خیالات آپ کے بارے میں کیسے ہیں، خدا کیا چاہتا ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا میری طرف دیکھ، دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے لیے کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں تیرے لیے۔ آپ جاننا چاہو گے پیارے بھائی، پیاری بہن؟ خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا ہم سفر ہو جائے۔ ہم سفر اس کو کہتے ہیں جو ساتھ ساتھ سفر کرے۔ ہم مسافر ہیں اس دنیا میں۔ اس دنیا کے سفر میں سب سے زیادہ دکھ دینے والی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ بھیڑ ہو، چاروں طرف لاکھوں آدمی ہوں، پھر بھی انسان تنہا ہے۔ اس کو معلوم ہے اندر ایک ایسی چیز ہے جو تلاش کر رہی ہے کسی ہم سفر کی اور وہ ملتا نہیں۔ کوئی ہے نہیں کہ ایسے ایسے مقام آتے ہیں زندگی میں، ایسی حالتیں پیدا ہو جاتی ہیں جب سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سچ ہے کہ خدا نے انسان کو کچھ بنایا ہی ایسا ہے کہ چاہے سب آ جائیں اندر پھر بھی تنہائی کی تنہائی رہتی۔ جب تک وہ نہ آئے ایسا لگتا کوئی نہیں آیا، سب آ گئے پھر بھی ایسا لگتا وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ روتے ہیں لوگ، وہ نہیں آیا ابھی تک۔ آپ کا ایسا حال ہے میرے بھائی، میری بہن؟ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ مبارک ہو۔ وہ چاہتا ہے آپ کا ہم سفر ہو جائے۔ اس نے کہا ہے، آپ کو معلوم ہے اس نے کہا ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ دیکھو، دیکھ رہے ہو، ڈھونڈ رہے ہو، دکھائی نہیں دیتا کوئی جو ساتھ ساتھ چلے، اندر ہو کے ساتھ چلے؟ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے کہا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے کہا میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اس نے گناہ پر فتح پائی ہے، اس نے موت پر فتح پائی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تو چاہے تو اپنا دل کھول، میں اندر آؤں گا، پھر اکٹھے چلیں گے۔ تجھے کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوگی، تو کبھی اکیلی نہیں ہوگی میری بیٹی، میرے بیٹے، تو کبھی اکیلا نہیں ہوگا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ تو چاہے تو ہاں کر دے، تو چاہے تو دل کا دروازہ کھول دے۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں، دل کے دروازے پر۔ کھول دروازہ، میں اندر آؤں گا، پھر میں تیرا ہم سفر بن جاؤں گا۔ ہم سفر، ساتھ ساتھ سفر کریں گے۔ اور دیکھو ایسا نہیں ہے کہ بس زندگی میں، اس کے لیے لکھا موت تک وہی ہمارا ہادی ہے۔ یہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میں تیرا ہم سفر ہو جاؤں گا، یہاں ساتھ ساتھ رہوں گا۔ موت کے سائے کی وادی میں سے بھی گزر ہوگا، زندگی میں ایسے حالات پیدا ہوں گے، ڈر لگے گا، گھبراہٹ ہوگی، سب چھوڑ دیں گے۔ لیکن سنا تھا آپ نے خدا کے بندے نے کیا کہا تھا؟ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں نہیں ڈروں گا؟ تو میرے ساتھ ہے۔ پھر ڈر کاہے کا؟ تو میرے ساتھ ہے۔ تو جس نے آسمان اور زمین کے کل اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے کر میری طرف ہاتھ بڑھایا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ یہ کہا ہے خدا یسوع مسیح نے۔ اس سال اگر کہیں آپ اپنی زندگی کے سفر میں اسے کہہ دیں، آئے یسوع میں تجھے جانتی نہیں، میں نہیں جانتا تجھے، سنتا ہوں، کیا یہ سچ ہے کہ تو انسان کو اتنا پیار کرتا ہے تو میرے ساتھ ساتھ چلے گا، میرے ساتھ رہے گا؟ اس نے یوں کہا میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا۔
میری نظر تجھ پر ہوگی، لوگ ڈرتے نظر لگ جائے گی، کہہ رہا میری نظر تجھ پر ہوگی، پھر کس کی نظر لگے گی؟ ہے کسی کی نظر؟ ہے کسی کی نظر میں ایسا اثر؟ نہیں ہے۔ تم مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے تیری مدد کروں گا، تجھے تقویت دوں گا، اپنی صداقت کے وفاداری کے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ یہ کہہ رہا خداوند، یہ ہے اس کے دل کا ارمان، یہ ہے اس کے دل کی خواہش۔ پھر ایک اور چاہتا ہے وہ بات، اس کا ذکر ہے خدا کے کلام میں، اس کا کہنا یہ ہے کہ میں تجھ سے ہم کلام ہوا کروں گا، میں تیرا ہم سفر ہو جاؤں گا، تجھ سے ہم کلام ہوا کروں گا۔ ہم کلام مطلب بات کرنا، کلام کرنا۔ تو میرے سے بات کرے گی، میں تجھ سے بات کروں گا۔ ایسی تھوڑی ہوگی کہ میں دیوار سے بات کر رہا ہوں، کہ آسمان کی طرف کو منہ اٹھا کے بات کر رہا ہوں، معلوم نہیں کوئی ہے اوپر کے نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو میری سنے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم کلام ہوا کریں گے، ایک دوسرے سے بات کیا کریں گے۔ کیسے؟ دیکھو، اگر آپ انجیل کو لیں، انجیل کو کسی جگہ جیسے آپ پڑھنا شروع کریں کہیں سے، تو اس میں خدا کی پاکیزگی کا ذکر ہے کہ وہ کتنا پاک ہے، کتنا پوتر ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ دیکھنا اس کا کیسے اثر ہوتا ہے۔ اثر ایسے ہوتا ہے کہ اس کو سننے کے بعد کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں، پھر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہم خدا سے پوچھتے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ تو پھر وہ کام شروع کر دیتا زندگی میں، ایسے بات کرتا وہ کلام کے وسیلے سے۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آپ کہو کہ میرے دل میں تو کسی قسم کی غریبی نہیں، میں تو رات دن اسی چکر میں رہتا ہوں کہ دولت بڑھ جائے، ایسی ایسی باتیں۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ یہ پڑھنے سے ایک دم دل میں خیال پیدا ہوگا، یہ باتیں تو میرے اندر ہیں نہیں۔ پھر آپ اس سے کہیں گے، ہائے خداوند تو میرا ہم سفر ہے، میں تو اس سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ کہے گا ہاں پیارے خداوند، میں نے تیرے کلام میں پڑھا کہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے۔ میرے اندر پاکیزگی تو ہے نہیں، میرے اندر تو پوترتا ہے نہیں، میرے اندر تو ناپاکی ہے، میرے دل میں تو غصہ بہت ہے، میری تو ناراضگی اس حد تک ہے کہ میں اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا، میرا تو یہ حال ہے۔ صلح کرانا، ہمارے تو اپنے گھر میں صلح نہیں ہے، کیا کروں میں؟ تو وہ بات اس طرح کرے گا کہ آپ کو دکھا دے گا کہ کہاں آپ کی غلطی ہے، بڑے پیار سے بتائے گا، یہ میری بیٹی اس چیز کو ہٹا، میرے بیٹے اس بات کو ہٹا لے۔ تو آپ کہیں گے اچھا تو میرا ہم سفر ہے، تیرے ساتھ میں چل رہی ہوں، تو مجھے لے کے چل رہا ہے، تو تو بتا رہا کہ یہ اچھی بات نہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، تو جا بیٹی اس سے معافی مانگ لے۔ تو آپ کہیں گی مجھے تو بڑی شرم آئے گی، یہ تو میری بے عزتی کی بات ہے۔ تو وہ بتائے گا میں نے تیرے لیے بہت بڑی بے عزتی اٹھائی ہے، مجھے تو ننگا کر کے صلیب پہ ٹانگ رکھا تھا۔ میری بیٹی میں تیرے اندر ہوں، میرے بیٹے میں ہوں تیرے اندر، میں تجھے طاقت دوں گا، چل میرے ساتھ، ہم دونوں چلیں گے، میں تجھے طاقت دوں گا۔ اور آپ چلے جائیں گے، آپ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ کیا کہے گا اور کیا کہے گی، آپ صرف کہیں گے میں انجیل پڑھتے پڑھتے یہ بات دیکھنے لگا کہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے۔ میرے اندر پاکیزگی نہیں ہے، میرے اندر ناپاکی ہے، میرے اندر برے خیالات ہیں، میرے دل میں غصہ ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، صلح نہیں ہماری رہی۔ آپ دیکھنا پھر کیسا چمتکار ہوگا۔ اس سال وہ آپ کو بڑی برکت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کا ہم سفر ہوگا اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہوگا، آپ سے بات کرے گا، وہ آپ سے بات کرے گا۔
کلام کے وسیلے سے۔ اس انجیل کی یہی زبردست تاثیر ہے، اس کا چمتکار اور اس میں قدرت اور طاقت یہی ہے کہ اسے پڑھ کے آپ یہی نہیں کہ آپ کو اپنا حال نظر آئے گا کہ کتنا برا حال ہے، آپ کو یہ بھی نظر آ جائے گا کہ خدا کا خیال آپ کے لیے کیا ہے، اور پھر آپ دنیا کو بتاؤ گے کہ خدا کا کمال دیکھو کیا ہوا ہے، مجھے معافی مانگنے کی توفیق دے دی، مجھے معاف کرنے کی طاقت دے دی، ہمارے گھر میں صلح ہو گئی، یہ نیا سال ہمارے لیے بہت مبارک ہے، کیونکہ وہ میرا ہم سفر ہے۔ اب میں اکیلی نہیں ہوں، اب میں اکیلا نہیں ہوں، اب تو میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کا ہم سفر ہو جائے اس سال، تاکہ آپ سے ہم کلام ہوا کرے، آپ سے باتیں کیا کرے۔ آپ چاہتے ہیں؟ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، خداوند کے پیاروں، اور خدا کے کلام میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ آپ کو یہ باتیں نظر آ جائیں، آپ کو نظر آ جائے خدا کے خیالات آپ کے لیے کیسے ہیں، کیا چاہتا وہ آپ کے لیے کرنا۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ وہ آپ کا ہم سفر ہونا چاہتا ہے، کہ اس سفر میں آپ کبھی اکیلے نہ ہوں۔ وہ یہ چاہتا کہ آپ سے ہم کلام ہوا کرے، آپ سے باتیں کیا کرے، کلام کے وسیلے سے وہ بات کرے گا، خواب میں آپ سے بات کرے گا، روئے عطا آپ کو بخش دے گا۔ وہ بات کرتا ہے اپنے لوگوں سے، وہ زندہ ہے، لوگوں کی گواہی ہے، مجھ سے خداوند نے بات کی ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ پھر خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کا ہادی بن کے رہے، آپ کی ہدایت کرے گا، راستہ دکھائے گا۔ اگر کوئی میرے پیچھے چلے، اس نے کہا، تو وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا، ٹھوکر نہیں کھائے گا، کیونکہ راہ اور حق اور زندگی وہی ہے۔ اس نے کہا، دنیا کا نور میں ہوں، وہ تاریکی کے قبضے سے چھڑا کے عجیب روشنی میں داخل کر دیتا ہے۔ اس کو کہا گیا آفتاب صداقت۔ جیسے رات کتنی بھی تاریک کیوں نہ ہو، جب سورج نکلتا ہے تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ کہہ رہا، میں تیرا ہم سفر ہوں گا، تجھ سے ہم کلام ہوں گا، تیری ہدایت کروں گا، تجھے بتاؤں گا تجھے کہاں جانا چاہیے، تجھے کسی اور سے نہیں پوچھنا پڑے گا، میں تیرے اندر ہوں گا۔ اندر جب تو کلام پڑھے گی، بائبل پڑھے گا، اسی کے وسیلے سے میں تجھے بتا دوں گا، میرے بیٹے یہ راستہ ہے، یہ نہیں ہے۔ تو جہاں وہ ہم سفر ہوگا، ہدایت کرے گا، ہم کلام ہوگا، وہ ہمارا ہمدرد بھی ہوگا۔ جب انسان گر جاتا ہے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے لکھا ہے، ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو۔ ہمدردی وہ لوگ ہمدردی اس وقت تک کرتے ہیں جب درد نہ ہو رہا ہو، جب سب کچھ ٹھیک ہو۔ یہ وہ ہے جو کمزوریوں میں ہماری ہمدردی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہمدرد نہ ہو سکے، وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ بس آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ یہ ہے خدا کا ارادہ۔ آپ کا ہم سفر ہوگا، وہ آپ سے ہم کلام ہوگا، آپ کی ہدایت کرے گا، اور ہمیشہ ہمدرد بن کے رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں؟ کہہ دو اسے، خداوند یسوع اس سال میری زندگی میں آ، میری منت کو قبول فرما، وہ سن لے گا۔ اے مسیح
सुन के पैर